کچھ مسائل آتے ہیں نا، لوگ فتوے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ دمے کے مریض کے لیے شراب پینا جو ہے نا یہ شفا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر اپنی تحقیق دوبارہ کرے، سارے ڈاکٹر تو نہیں کہتے ہیں لیکن بعض ہی کہتے ہیں دمے کے مریضوں کو آپ شراب پیا کرے تو کیا ہوگا، کیا آپ کو تکلیف جو ہے نا وہ نہیں رہے گی۔ پھر وہ بیچارے فتویٰ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں یہ غلط کہا ہے۔ اب ہر لین میں مافیا تو موجود ہے نا، ہر لین میں، ہر سسٹم میں، ہر فیلڈ میں۔ اب ڈاکٹر کی جو ہے نا بعض ڈاکٹر ان کے لیبارٹری والوں کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، ادھر سے بھی کمیشن ملتا ہے، اور دواخانے کے ساتھ بھی ہیں، کمپنیوں کے ساتھ بھی ہیں، یہی دوا لکھ کر کے آپ مریضوں کو دے، یہ مافیا ہے باقاعدہ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شراب خانوں کے ساتھ بھی ایسے ڈاکٹروں کے تعلقات ہوں، آپ شراب لکھ دیا کریں۔ تو کیا ہوا کہ اب یہ جیسے بوڑھوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے تو شراب پینے والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جتنے بھی لوگ مرے ہیں آپ اندازہ لگائیں، امریکہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، برطانیہ میں، فلاں میں زیادہ تعداد شرابیوں کی ہوگی۔ وہ چیز جس کو حدیث میں کہا ہے اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو شراب کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، بعضی ڈاکٹر کہتے تھے نہیں اس میں شفا ہے، تو اللہ نے دکھایا کہ کس طریقے سے شراب اندر کے نظام تنفس کو خراب کر دیتی ہے۔ آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے بیماری آتی ہے، بیماری آتی ہے تو بیماری کی بھی آپ جانتے ہیں کوئی وجہ ہے، کوئی جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بخار لگتا ہے، جس کی وجہ سے فلاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فلاں ہوتا ہے۔ ایسے ہی معاشرتی اصول ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی وائرس ایسا موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ مادی وائرس اس روحانی وائرس سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، جو روحانی وائرس سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، ہمارے عدلیہ میں اور ہمارے مقننہ میں اور ہمارے فلان میں، ہر ادارے میں اس وائرس کا ازالہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وائرس کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔